نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ آ چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین۔ جی جناب شروع کریں بغیر کسی ڈیلے کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی علی بھائی، ایک ہمارے بریلوی بھائی تھے، وہ انڈیا سے، وہ پوچھ رہے تھے کہ منی جو ہے وہ کپڑے پہ خشک ہو جائے تو وہ صاف نہیں ہوتی، اس کا کیا حال ہے؟ ارے وہ اصل میں یہ نہیں پوچھنا چاہ رہے تھے، آپ کو بات سمجھ نہیں آئی ان کی۔ وہ اصل میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کپڑوں پہ جب اس طرح منی لگ جاتی تھی، اگر وہ خشک ہو جاتی تو وہ کھرچ دیتی تھی، اور اگر وہ گیلی ہوتی تو پھر آپ دھو دیا کرتی تھی۔ تو منی کے بارے میں اتفاق ہے ایٹ لیسٹ اہل سنت کے ہاں کہ اگر یہ گیلی حالت میں آپ دھو دیں گے تو دھوئے بغیر تو یہ پاک نہیں ہوگی۔ صرف امام شافعی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ امام شافعی اور امام مالک وہ منی کو ناپاک نہیں سمجھتے، لیکن اوورال ہماری جو تحقیق ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ یہی ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف درست ہے کہ یہ منی ناپاک ہے۔ تو گیلی ہوگی جب مطلب اس حالت میں آپ اسے دھو دیں گے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، اس کے لیے کپڑے کا پھر خشک ہونا ضروری نہیں ہے، ونس آپ نے اس کے اوپر سے ساری چکنائی ریموو کر دی۔ لیکن اگر وہ خشک ہو جائے تو پھر اس کے لیے دھونا شرط نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ کھرچ کے پاک کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے بہت زیادہ وہم نکالنا ہے تو کھرچنے کے بعد بے شک دوبارہ اسے دھونا ہے تو دھو لے۔ تو وہ یہ اصل میں کہنا چاہ رہے تھے۔ باقی تو آج کل کے زمانے میں جب کہ ڈٹرجنٹ اویلیبل ہیں، اتنے اچھے صابن اویلیبل ہیں، آج کل تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی چیز ریموو نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہوتا۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، ایک بشیر صاحب تھے، سینئر پرسن تھے، وہ شاید پیر گانے سے تعلق رہتے ہیں، وہ پوچھ رہے تھے ان کا آپ نے الگ سے بھی ایک جو ہے نا وہ انشاءاللہ بشیر صاحب کا آپ نے اسپیشلی جو ہے نا ان کا کلپ اپلوڈ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس طرح کے لوگوں کے یار آپ لوگ نمبر لے لیا کریں، کیونکہ بعض اوقات کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں ونریبل نہ ہو جاؤں، اس کی اجازت کے بعد اس کی ویڈیو اپلوڈ کیا کریں۔ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے نا کہ اب یہ اسپیشل گیسٹ ہے تو میں اس کو زیادہ ٹائم دے رہا ہوں، تو آپ ان کے ساتھ نمبر ایکسچینج کر لیا کریں، تاکہ کل کو اگر آپ نے ویڈیو ان کی الگ سے اپلوڈ کرنی ہے نا تو ایک دفعہ اخلاقاً پوچھ لیں کہ بھائی اس کے کانسیکوینسز یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اتنی دلیری مطلب اگر افورڈ کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کی بشیر صاحب نے کیا کہا تھا؟ جی وہ تبلیغ کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ ماشاءاللہ انہوں نے تو رفل جان شروع کیا ہے، وہ پیر گانے سے شاید تعلق رکھتے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، میں مجھے سمجھ آ گئی ان کا سوال، میں نے سنا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے اب نیکسٹ مجھے کیا کرنا ہے؟ تو بشیر صاحب آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے مجلس نمبر 100 میری دیکھنی ہے، بابوں کا خدا ورسز کتابوں کا خدا۔ وہ جب آپ مجلس دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ جو ہمارا ٹریڈیشنل دین ہے یہ کچھ اور ہے، اور جو قرآن میں سنت میں صحیح الاسناد حدیث میں دین ہے وہ اور ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ایجوکیٹ ہوں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں اور کوشش کریں تفہیم القرآن پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ اس مجلس نمبر 100 کو تو پرائورٹی پہ دیکھیں، یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے، 5 گھنٹے کی یہ مجلس نمبر 100۔ اور میں نے اپنی کئی ایک ویڈیوز میں کہا ہے کہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جو اپنے اعمال کو پیش کر سکتا ہوں، ان میں سے ایک یہ مجلس ہے کہ جو الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے اصلاح کا سبب بنی ہے۔ آپ کو ہمارے سینکڑوں لیکچرز دیکھنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک مجلس 100 دیکھ لینا تو آپ کو ایک تو دین کے بارے میں نو ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ پھر مجلس 50 دیکھیں، جس میں 4 گھنٹے کے اندر میں نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے حکمت بتائی ہے، کس طریقے سے آپ نے دین کا کام آگے لے کے چلنا ہے، آپ کو کس بندے سے کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے، کس فرقے والے کے سامنے بات کیسے رکھنی ہے، اس کا جو رسپانس آئے گا اس کو آپ نے کاؤنٹر کس طریقے سے پازیٹیولی کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ 2 مجلس ہیں، یعنی 50 اور 100۔ یہ وہ کرکٹ کی نسبت سے ہی تھی، ویسے تو گولڈن جوبلی اور ڈائمنڈ جوبلی کہہ لیں یا پلاٹینیم جوبلی کہہ لیں،
100 اور 50 نمبر مجلس یہ دیکھ لیں جی بشیر صاحب، آپ کے لیے مشورہ ہے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ ایک عمر بھائی تھے، وہ شاید نماز رفع الجین کے پڑھنے سے ڈرتے ہیں، وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا میں بغیر رفع الجین کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ دیکھیں اس طرح کے سوالات بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں اور ہر ایک کی سچویشن ایک جیسی نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہے. جو بالکل چھوٹے بچے ہیں، ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے گھر والوں سے ٹکر لینا، خصوصاً جو زیادہ ایجوکیٹڈ فیملیز نہیں ہیں اور اسی طریقے سے زیادہ پوش علاقوں میں نہیں رہتے، ان کے لیے تو پرابلم ہوتی ہیں. جو اب جس طرح پوش علاقوں میں رہ رہے ہیں، ڈیفنس کے اندر، بیریئر ٹاؤن کے اندر، وہاں پہ تو نہ علماء اتنا تنگ کرتے ہیں اور لوگ بھی تھوڑے کھلے ذہن کے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے اور آپ کو فتنے میں ڈلنے کا اندیشہ ہے، تو آپ نماز میں جو ایٹ لیسٹ جو درجہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. مثلاً وہ درجہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے رفع الیدین سے ان کو چڑھ ہے نا، یا اونچی آمین کہنے سے، تو آپ کچھ عرصے کے لیے ان دو چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیں، لیکن باقی ساری نماز سنت کے مطابق پڑھیں. یعنی جلسہ استراحت کریں، پہلی رکعت میں بیٹھ کے اٹھیں، ہاتھ باندھنے کا بھی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ سنت کے مطابق باندھیں، باقی ساری چیزیں سنت کے مطابق کریں. صرف رفع الیدین کے اوپر ایشو ہے، اور یہ میں صرف ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو بچے اپنے ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اور انہیں خطرہ ہے کہ ان کے لیے ایکسٹریم ایک سچویشن کریٹ ہو جائے گی. جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کے لیے تو قطعاً ایسا نہیں ہے. اور کوشش کریں ساتھ ساتھ قائل کرنے کی، اور اپنے ماں باپ کو بھی مولویوں کی پہنچ سے دور رکھیں. یہ مولوی ہیں بیسیکلی جو ماں باپ کا دماغ خراب کرتے ہیں، پھر وہ ان کو تانے دیتے ہیں کہ تیرے بچے کو کیا ہو گیا. اور یہ اتنے بے شرم ہیں یہ علماء سو کہ کبھی کسی ایسے باپ کو نہیں سمجھاتے کہ جس کا بچہ نماز نہ پڑھتا ہو. ہاں بچہ رفع الیدین سے نماز شروع کر دے تو اس کو 50 مولوی سمجھانے کے لیے آ جاتے ہیں. کیوں؟ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کو آپ کی آخرت کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، ان کو اپنے فرقے کے ساتھ، اپنی کمیونٹی کے ساتھ غرض ہے کہ یہ رفع الیدین جب شروع کر دیا نا تو اب یہ اکیلا نہیں رہے گا اور یہ بڑھتے چلے جائیں گے اور ہمارا فرقہ سٹیک پہ لگ جائے گا. آپ نماز نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، آپ کو بے نمازی بھی سمجھانا شروع کر دیں گے. چرسی پوڑری قسم کے لوگ جنہوں نے زندگی میں سوائے عید اور جمعے کی کبھی نماز نہیں پڑھی ہوگی، وہ بھی آ کے آپ کو سمجھانا شروع کر دیں گے دین کی، ان کو الف بے بھی نہیں آتی ہوگی. تو اپنے ماں باپ کو بھی بتائیں کہ یہ ان ملوں سے دور رہیں، اور ان علماء کا جو نیگیٹو کریکٹر ہے وہ اپنے ماں باپ کے سامنے رکھیں تاکہ وہ ان کے اوپر اندھے بن کے نہ چلیں. انشاءاللہ جب نہیں چلیں گے تو آپ کے لیے جو ہے وہ خیر ہی خیر ہوگی. اصل میں یہ لوگ ہیں جو دماغ خراب کرتے ہیں ماں باپ کا. ادروائز کس ماں باپ کا دل کرتا ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ اس طرح کرے؟ ماں باپ اس سچویشن میں جب پہنچ جاتے ہیں کہ وہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے انہوں نے دماغ خراب کیا ہوتا ہے. اس کے لیے پیار محبت کے ساتھ میں نے یہ سارا طریقہ بتایا کہ آپ نے کیسے بات پہنچانی ہے. مجلس نمبر 50 آپ نے ان کے انٹرسٹ کی بات ان سے کرنی ہے اور پھر آگے بات چلانی ہے. نیکسٹ. ہاں جی، یہ مجلس نمبر 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا. اور اس کو ایچ ڈی کوالٹی میں تو کم از کم تھامبنیل کو ڈاؤن لوڈ کرنا تھا میرے بھائی، نہیں تو مجھ سے ای میل پہ منگوا لینا. جی علی بھائی کر لیں گے، جلدی سے بھجوا دوں گا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال تھا کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ ایک مجلس میں ڈیٹیل سے بول چکا ہوں نا آپ کے اس لائیو سیشن کے اندر، وہ بالکل جھوٹ ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے. اور یہ اتنا آسان معاملہ نہیں تھا میرے بھائی، یہ جس طریقے سے یہ پریزنٹ کرتے ہیں یہ ایسا نہیں تھا. یہ جو معاملات ہیں بہت زیادہ گمبھیر ہیں. ہم سب سے پہلے تو یہ پوچھتے ہیں کہ بنو امیہ جو ہے وہ اتنی کثرت کے ساتھ تعداد میں تھے، 10,000 صحابہ کرام مدینہ شریف میں آلموسٹ موجود تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ریسکیو کرنے کے لیے وہ لوگ کیوں نہیں آئے؟ سوچنے کی بات ہے نا، کیا وجہ تھی؟ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا. اور یہ جو روایت پیش کرتے ہیں انہوں نے داڑھی کھینچ لی، یہ کر لی اور وہ کر لی، یہ ساری تاریخی روایتیں ہیں. اور پھر یہ روایت بھی ان کا سہارا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آتا ہے کہ محمد بن ابی بکر وہاں سے چلے گئے تھے. آپ جب چلے گئے ہیں تو پیچھے کارروائی کس نے ڈالی ہے؟ آج کے اس جدید دور میں جب سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، آپ پھر بھی مجرم تک نہیں پہنچ سکتے. اور اس زمانے میں آپ امیجن کر سکتے ہیں یہ آپ نے کیسے گمان کر لیا
کہ محمد بن بکر ان کو جانتے ہوں گے. وہ تو تب جانتے ہوں گے نا جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. تو جوڈیشری میں تو یہ ہوتا ہے کہ گواہی وہ دے گا جو اپنی آنکھوں سے ایگزیکٹلی وہ سین دیکھ لے. تو وہ تو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوا, تو یہ معاملہ ایسا نہیں تھا. نیکسٹ. جی علی بھائی, انہی بھائی کا سوال تھا کہ آپ نے ملحد کے چینل پر کمنٹ کیا تھا اس حوالے سے کہ آپ ان لوگوں کو ڈسکس کر میں نہیں ہے, وہ اگر اسپیسیفکلی بتا دیتے نا تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس بات کے اوپر ہوا تھا, کیا بات تھی. اور باقی یہ میں اس چیز کے ساتھ تو قطعاً ایگری نہیں کرتا ہوں کہ کوئی اگر کسی قسم کا بھی, اب یہ آپ ملحد کی بات کر رہے ہیں نا, مجھے بتائیں اگر ملحد اسلام دشمن ہے تو کیا دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ علماء کی اکثریت اسلام دشمن نہیں ہے؟ اور اس سے بڑی بات یہ جو بھائی بات کر رہے تھے, ان سے خود پوچھیں کہ اسلام کو زیادہ خطرہ ان لوگوں سے ہے جو اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں, یا ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ ان منافقین سے زیادہ ہے. تو میرے بھائی ہم تو ان کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جب کوئی اچھی بات کرتے ہیں. تو اگر کسی نے کوئی اچھی بات کی ہے تو اس اسپیسیفکلی اس بات کے اوپر کوئی تعریف کر دی ہے تو علیحدہ بات ہے. اور باقی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہم نے اس کے اوپر کبھی ان کے کسی عمل کی تعریف کی ہوگی. اگر کوئی اس طرح کا کمنٹس ہوا ہوگا, ہمارا تو عموماً کمنٹس جو ہیں وہ میں نے اسپیسیفکلی جو بتائے ہیں وہ وہی ہے, ٹروتھ لورز کو سلام. جو بھی سچی بات کریں ہم جنرل کمنٹس کرتے ہیں, اس کو آپ اسپیسیفکلی اس طریقے سے نہ سمجھا کریں, ادروائز تو پھر ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. مجھے بتائیں کل کو تو اہل حدیث کہیں گے کہ بریلوی تو شرک کرتے ہیں, آپ نے بریلوی کی تعریف کیوں کر دی؟ ابھی بھی آج ایک بندے کی ای میل آئی, جی آپ اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ آپ جو ہے نا وہ اشرف علی تھانوی صاحب کو بھی حکیم الامت کہا کریں, آپ محمود الحسن دیوبندی کو بھی شیخ الہند کہا کریں. میں نے کہا میرے بھائی اعلیٰ حضرت کا نام ہی اعلیٰ حضرت پڑ گیا ہوا ہے, ایکویلنٹ ٹو احمد بریلوی. ان کے اپنے ماننے والے بھی انہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, جبکہ دیوبندی اپنے اشرف علی تھانوی صاحب کو حکیم الامت نہیں کہتے ہیں, وہ تو علماء استعمال کرتے ہیں نا. عام جو دیوبندی ہے وہ تو ان کو تھانوی صاحب ہی کہتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ان کو اعلیٰ حضرت کہہ دیا تو کوئی بہت بڑا ان کو درجہ مل گیا, ان کا نام ہے اعلیٰ حضرت, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی کام تو سارے لوگوں نے ڈالے ہیں, ہم اچھی بات کی تعریف کرتے ہیں اور غلط چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے, نبی علیہ السلام نے تو صحیح بخاری میں آتا ہے شیطان کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ جھوٹا ہے لیکن بات سچی کی ہے. تو آپ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے شیطان کے اوپر کیوں یہ کمنٹس کر دیے, جیسے ہی کہہ رہے ہیں فلاں چینل پہ کمنٹس ہو گئے. اچھی بات کی تو تصدیق ہو سکتی ہے نا. شیطان سے زیادہ کون بڑا ملحد ہے اس حوالے سے کہ اسلام دشمن ہے؟ وہ شیطان تو امام ہے نا تمام ملحدین کا. تو نبی علیہ السلام تو کہا کہ ہے جھوٹا تھا, بات سچی کی. اسی طریقے سے آج کا اگر کوئی ملحد جھوٹا ہے, غلط عقیدے کا ہے, بات ٹھیک کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یہ تو غیر علمی اپروچ ہے, جذباتی اپروچ ہے. میرا خیال ہے ہمیں ان رویوں سے, میرے اسٹوڈنٹس کو تو کم از کم نکل جانا چاہیے. آپ اوپن مائنڈ رہیں, غلط بات کو غلط کہیں, اچھی بات کی تعریف کریں, اس سے پھر لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ آپ کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کئی ایک ویڈیوز میں آپ کو لائیو سیشن میں لوگوں نے آ کے کہا ہے کہ ہمیں علی بھائی کی یہ بات اچھی لگی کہ یار جو بات بریلویوں کی اچھی تھی وہ کہتے تھے یہ بریلویوں کی بات ٹھیک ہے, جو دیوبندیوں کی ٹھیک تھی وہ کہتے تھے یہ ان کی ٹھیک ہے. یہ کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کرتے تھے. میں ایتھیسٹ کے لیے بھی کہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ تو طے کروایا کہ انہوں نے روایتی دین کو چھوڑ کے ان جھوٹے خداؤں کی نفی تو کی ہے. اور یہ سیم بات ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی کی ہے کہ ایتھیسٹ جو ہیں وہ ان لوگوں سے بہتر ہے, کم از کم وہ تحقیق کے بعد لا الہ پہ پہنچے ہیں نا. کسی بابے کے آگے, قبر کے آگے تو نہیں جھکے ہوئے, اتنے بٹ دماغ تو نہیں ہے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم انہیں الا اللہ تک پہنچائیں. تو لاجیکلی تو بات کسی حد تک درست ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں, لوگ ہماری ویڈیوز کے نیچے دیکھیں کتنے لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ ہم ایتھیسٹ ہو چکے تھے, دوبارہ اسلام کی طرف آئے. آپ کے لائیو سیشن میں لوگ آئے ہیں تو وہ ظاہر طریقے سے بات پہنچی ہے نا. تو اس لیے جذباتی نہ ہو. جتنی آپ ایک دوسرے کے لیے نفرت رکھتے ہیں نا, اتنے دوسرے بھی رکھتے ہوں گے. اب قادیانیوں کے بارے میں آپ دیکھ لیں, کتنے سخت رویے سب کانٹیننٹ میں پائے جاتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں یار, غلام احمد قادیانی دجال نے کبھی قادیانی رسول اللہ نہیں پڑھوایا. ہمیشہ اس نے کہا میں امتی نبی ہوں. کفر ہے. مجھے بتائیں جس نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا, اپنے آپ کو امتی نبی کہا, وہ تو کافر بدترین. اور جنہوں نے ڈائریکٹلی اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کیا, اور ان کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں ان کی بکواسیات کا دفاع کر رہے ہیں, ان کے لیے آپ کا نرم گوشہ کیوں ہے؟ پھر آپ ختم نبوت کو نہیں مانتے ہیں, آپ اینٹی قادیانی چل رہے ہیں. ہم الحمدللہ ختم نبوت کے ماننے والے ہیں, چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو
یا کوئی چشتی دجال ہو یا تھانوی دجال ہو، ان کی طرف منسوب ہے باتیں. مطلب ویسے تو ان کو بھی یقین ہے کہ انہوں نے کہی ہیں، ہمیں بھی پتا ہے ساری دنیا کو، چلے ایک ٹان حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ وہ پرانے لوگ تھے، پتہ نہیں کہیں تھے کہ نہیں کہیں تھی، لیکن اشرف تھانی تو پرانے نہیں ہیں، ان کو تو مرے ہوئے بھی 100 سال بھی نہیں گزرے، بمشکل 70-80 سال گزرے ہیں. ان کے زمانے کے علماء نے بھی ان پہ گرفت کی ہے. تو پھر بھی ہم حسن زن رکھتے ہیں اس ٹائم مرنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی ہو. تو باقیوں کے لیے بھی نرم رویہ رکھیں. دعوت اس کام سے نہیں ہوتی ہے، اس طریقے یہ ایٹیچیوڈ نہیں دعوت کا. نیکسٹ. جی علی بھائی، اچھا علی بھائی، ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ مرنے کے قریب جب بندہ ہوتا ہے تو اس کو کچھ لوگ نظر آتے ہیں جو پہلے مرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو نظر، کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اس میں کون سا ایسا مولانا مسئلہ ہے؟ اسحاق کے بارے میں مولانا صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے ان کو، میں نے نہیں سنا مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں. میں نے جو مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں جو کچھ سنا تھا میں نے تو بیان کر دیا تھا. باقی اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی ہوا ہو. وہ تو دیکھیں نا، سورہ حامیم السجدہ میں بھی آیا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے اپنے رب، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اس کے بعد انہوں نے استقامت اختیار کی، تو دنیا کی زندگی میں بھی ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کو تسلیاں دیتے ہیں. موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ عین ممکن ہے کہ فرشتوں کو ان کے رشتہ داروں کی شکل میں بھیجتا ہو جس کے ذریعے وہ مانوس ہو جاتے ہوں. تو یہ کوئی اتنی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی جھگڑا کرے. یہ پاسبلٹی ہے. موت کے وقت تو ظاہر ہے بندہ اینڈ ہے نا، اس کے بعد تو ہر پردہ اٹھ گیا نا، اب اس کا ریورسل تو دنیا میں ممکن نہیں ہے نا. تو اس وقت ہو سکتا ہے موت کا فرشتہ بھی کسی کو تھوڑا وقت سے پہلے نظر آ جائے. تو یہ پاسبلٹی تو ہے. اس سے نکالنا کیا ہے؟ مطلب اس سے اگر کسی نے کوئی غلط رزلٹ نکالنا ہے تو رزلٹ ڈسکس کریں. اینڈ پاسبلٹی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کئی لوگوں کو مرنے سے پہلے خواب میں اشارہ مل جاتا ہے، خواب میں رشتہ دار آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو آج سے 40-50 سال پہلے رو رو کے جنہوں نے مجھے خواب سنائے ہیں کہ میری اماں آئی سی ملین میں ان چند دن دا ممانا. اللہ دا فضل ہے جناب، 40 سالوں مزید اور ہوتے گزار چکے ہیں، تو نکلا تو کچھ نہیں اس میں سے. تو پاسبلٹی ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، تو اس میں سے نکلتا تو کچھ نہیں ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ ایک بھائی کہتے تھے کہ میں عرب میں رہتا ہوں، عرب کنٹریز میں، تو وہاں پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں چاہے سنت یا نفل، تو کندھے پہ آ کے لوگ ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ پیچھے جماعت بنا لیتے ہیں. تو اس طرح اقامت کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ کوئی نفل آگے پڑھ رہا ہو، پیچھے فرض پڑھو اور اقامت بھی نہ کی ہو؟ ہاں، اقامت دیکھیں، اقامت یا اذان یا نماز کے لیے سنت اعمال ہیں، وہ بھی جو ڈکلیئرڈ جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس سے جماعت کے ہونے یا نہ ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جماعت اپنی جگہ درست ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر اذان دے کر اقامت کہہ کے نماز پڑھتا ہے. یعنی وہ اکیلے ہی جماعت کروا رہا ہے، ظاہر ہے اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے. اب یہ جو اسپیسیفکلی کیس کہہ رہے ہیں نا، اس میں جماعت تو نہیں ہو رہی نا. ایک بندہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے یا سنت پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، تو وہ تو ابھی پڑھ رہا ہے نا جی. آپ پڑھتے ہوئے شامل ہوئے نا. زیرو سے اگر سٹارٹ کریں گے تو اقامت کہنی چاہیے، لیکن ایک آلریڈی ایک بندہ شروع کر چکا ہے، اس کے آپ تھپکی کر کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو چاہے وہ یعنی نفل پڑھنے والا ہے یا سنت پڑھنے والا ہے یا فرض پڑھنے والا، آپ اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے جس سے امام بخاری نے یہ رزلٹ نکالا ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، پھر اپنی قوم کی جا کے امامت کیا کرتا تھا. حالانکہ انہوں نے نماز عشاء کی پڑھ لی ہوئی ہوتی تھی، پھر بھی جا کے امامت کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو خود نماز پڑھ چکا ہو، نفل پڑھ رہا ہو، وہ فرض والے کی بھی جماعت کروا سکتا ہے. اسی طریقے سے یہ ہے بنیادی حدیث جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک نیگیٹو پہلو ہے جو میں نے عرب ملکوں میں آبزرو کیا ہے اور اہل حدیث کی مساجد کے اندر پاکستان انڈیا میں، کہ لوگ مین جماعت کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ اپنی جماعت کو ٹیلر میڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک بیچ میں پھر نہ ایک بدعت نما چیز شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگ پھر دوسری جماعت کے اوپر پابندی بھی لگاتے ہیں. خصوصاً جو دیوبندی ہیں، بریلوی تو نہیں لگاتے، اہل حدیث بھی قائل ہیں دوسری جماعت کے، وہ اس طرح کی چیزوں کی پلی لیتے ہیں. حالانکہ اس کی پلی نہیں لینی چاہیے. تو اسی طریقے سے ہے کہ ناک میں مکھی بیٹھے تو آپ ناک ہی کاٹ دیں، آپ مکھی کو اڑائیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. ہم بھی جس طرح ایجوکیٹ کر رہے ہیں تو کہ بھئی لوگ بڑی جماعت کو ہی پکڑیں جو مین جماعت ہے. ہاں، جس طرح یورپ امریکہ میں مسجدیں چھوٹی ہوتی ہیں، وہاں جماعتوں کے 2-3 ٹائم رکھے ہوتے ہیں. جمعے کا 1 بجے جمعہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر اسی مسجد میں 1:30 بجے ہو رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ اس وقت پڑھ لیتے ہیں. اس طرح ہمارے آفیسز میں بھی بعض اوقات نماز کی جگہ کم پڑ جاتی ہے، خصوصاً رمضان کے اندر مسجدیں چھوٹی ہوتی ہیں، تو پھر
عموماً زور اثر کی 2 نمازیں آتی ہیں آفس کے اندر، تو وہ پھر 2 ٹائم رکھے ہوتے تھے. پھر بلکہ ہم اپنے قریبی لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ یار آپ لوگوں نے نا نماز مین ٹائم جو 1 بجے اس میں نہیں پڑھنی، 1:30 والی جماعت سے پڑھنا ہے، تاکہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں جو پڑھتے ہی صرف بیچارے رمضان میں ہیں، وہ نماز کے ساتھ شامل ہوں، ان کو تو کم از کم صبح کی نہ اٹھانی پڑے، وہ تو بڑے شوق سے آئے ہوئے ہوں گے. تو اس طرح پھر مینج ہو جاتا تھا. نیکسٹ. جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ جو اصالہ ثواب کیا جاتا ہے مرنے والے کو، تو کیا اس کا جو عمل کر رہا ہے بندہ اس کو بھی ثواب ہوگا اس کا؟ ہاں کیوں نہیں ہوگا میرے بھائی، یہ کو پوچھنے والی بات ہے. اصالہ ثواب کے 10 طریقے آپ دیکھ لیں میری ویڈیو، اس میں میں نے طریقے بھی بتائے ہیں. اس کو تو ہوگا نا، اس لیے ہوگا کہ وہ بندہ ذریعہ بنا ہے. قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کاموں میں الگ رہو. اگر کسی کے نیکی کے کام میں مدد کرنے میں اتنا بڑا یعنی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو جو بندہ پیورلی اس کے لیے کچھ کر رہا ہے تو اس سے تو خود اس کا ثواب ہوگا. جس کے لیے کر رہا ہے اس کو تو ہوگا ہی ہوگا، اس کو بھی ہوگا. اور یہ میتھمیٹیکل ایکویشن نہیں ہے اصالہ ثواب. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز دی ہے. اس کو مادیت کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے کسی کی رہنمائی نیکی کے راستے کی طرف کی تو جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا ثواب بھی اس شخص کو ملے گا، اور جو وہ چل رہے ہوں گے ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. اب میتھمیٹیکلی تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ بھئی میں آپ کو 100 روپے کا نوٹ دوں اور یعنی ثواب کے طور پہ کہ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں، اور 100 روپے کا نوٹ آپ کے پاس بھی آ جائے میرے پاس بھی آ جائے. اس کی تو فوٹو کاپی ہو نہیں سکتی، لیکن نیکی کی فوٹو کاپی ہوتی ہے. جتنے لوگوں تک نیکی کرتے ہیں وہ ملٹی پلائی ہوتی جاتی ہے، اور اس طریقے سے یہ اجر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اسی کو قرآن میں کہا گیا نا کہ ہم نیکی کو 700 گنا تک اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں. تو کوئی بندہ یہ ٹینشن نہ لے کے، اگر اس نے باقی انہوں نے کہا قرآن پڑھ کے بخشنا، قرآن پڑھ کے نہیں بخشنا ہوتا. آپ نے صدقہ اور خیرات کرنا ہوتا ہے. ماں باپ کو تو ویسے ہی آپ چاہے وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، آپ کے نیک اعمال کا ثواب آٹومیٹکلی مل رہا ہوتا ہے. آپ کو تو ثواب ملتا ہی ہے، ان کو بھی ملتا ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ مردوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ دیکھیں جی، اس سوال کو کافی مذاق بھی آج کل علماء کی طرف سے بنایا جا رہا ہے. بعض جو سیکولر مائنڈ کے لوگ ہیں اور اس طریقے سے ایتھیسٹ ٹائپ لوگ ہیں، ملحدین ہیں، وہ اس طرح کے سوالات کو اٹھاتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے ہمارے جو علماء ہیں ان کا بھی کمپیٹنسی لیول ایسا ہے ہی نہیں کہ ان چیزوں کو ایڈریس کر سکیں. وہ ان کے ساتھ بنیادی بات ڈسکس کریں، اور وہ ہے ول آف گاڈ، اللہ کی مرضی. دیکھیں یہ پوری ڈاکٹرن ہے. پہلے میں آپ کو ڈاکٹرن سمجھاؤں گا، پھر آپ کو یہ پتا چلے گا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، جب آپ یہ کلپ بنائیں گے یہ کلپ آپ کا سب سے اوپر جائے گا. جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کلپ بنا لیجئے گا بعد میں. ویسے تو ہمارا آلریڈی اپلوڈڈ ہے. اب علماء جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں نا، یعنی حوروں کا کنسیپٹ، اور میں یہ پہلے بتا دوں، یہ حوروں کے حوالے سے جتنے یہ ہمارے وائزین چیزیں عجیب و غریب قسم کی بیان کر رہے ہیں نا، یہ قرآن و حدیث میں اس طرح لکھی نہیں ہوئی ہیں. کچھ چیزیں ہیں، لیکن یہ جس طرح اسے رومانس بنا کر پیش کر رہے ہیں اور عجیب بعض اوقات بالکل ولگر قسم کی گفتگو کرتے ہیں. وہ انڈیا کے بھی ایک عالم دین تھے، وہ بھی حوروں کے بارے میں پتہ نہیں کیا. میری تو کمپیٹنسی نہیں ہے، میں ان باتوں کو جملوں کو ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. وہ مجھے کسی نے دکھایا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ جب یہ چیزیں لوگوں کے سامنے جائیں گی تو مطلب اسلام میں تو اس طریقے سے ڈسکشن کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اسلام ایک شرم و حیا والا مذہب ہے، دین ہے. تو ول آف گاڈ کو پہلے تو ڈسکس کریں کہ ول آف گاڈ کریٹر کی ایک اپنی مرضی ہے. اس مرضی کو آپ کو چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ ول آف گاڈ ہے. اسی کے بارے میں سورۃ الانبیاء میں آیا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتا ہے، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا. اب ول آف گاڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی آگے جنریشن چلنے کا ذریعہ میاں بیوی کو اور ان کے ازدواجی تعلق کو بنایا. لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ جو تکلیف ہے ساری کی ساری وہ اس میں فیمیل پورشن جو ہے اس کو گزارنی پڑتی ہے. پریگنینسی کی تکلیف ہو، ڈیلیوری کی ہو، پھر پریگنینسی کے دوران بھی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ماں کا حق اتنا کیوں ہے کہ وہ اس بوجھ کو اٹھاتی ہے اور اس تکلیف سے گزرتی ہے. حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے کوئی عورت ڈیلیوری کے دوران فوت ہو جائے تو وہ شہید اللہ کے حضور لکھی جاتی ہے.
اتنی زیادہ اجر. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق مخلوق میں کس کا ہے؟ میرے حسن اخلاق کی حقدار سب سے زیادہ مخلوق میں کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں. پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. چوتھی بار پوچھا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ. یعنی 4 اگر یعنی اس نے اخلاق کی بڑی کیٹیگریز بنائی جائے, ان میں سے 3 درجے ماں کے ہیں اور 1 باپ کا. اب اس میں وہ جو لوگ وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے یہاں تو پھر 3 درجے عورت اوپر چلے گی مرد سے, اس لیے کہ اس فیلڈ میں عورت جو ہے نا اس کو اللہ نے زیادہ مرتبہ دیا ہے. لیکن ہیومن ڈگنیٹی میں مرد و عورت بالکل برابر ہیں. یہ دماغ میں سے نکال دیں کہ مرد جو ہے وہ سپیرین ہے عورتوں سے یا عورتیں سپیرین ہیں مردوں سے. ہاں, جب ایک خاندانی نظام وجود میں آتا ہے تو اس میں قرآن میں ہے الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا ہے عورتوں کے اوپر. اور یہ بات آج انسانیت نے مان لی ہے. میں نے آج تک عورتوں کی کرکٹ ٹیم کا مردوں کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ مقابلہ نہیں دیکھا, نہ ہوگا قیامت تک. اولمپکس میں بھی مردوں کی کیٹیگری الگ ہوتی ہے, عورتوں کی الگ. کیوں؟ وہ مانتے ہیں کہ ان دونوں کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ مرد و عورت اس حوالے سے برابر ہیں؟ جب خاندانی نظام وجود میں آتا ہے تو اس میں خاندان کا ایک ہی سربراہ ہو سکتا ہے, وہ اللہ نے مرد کو بنایا. اس کا ٹیمپرامنٹ جلدی لوز نہیں ہوتا, اس لیے طلاق کا اختیار بھی اسے دیا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ بدتمیزی کے ساتھ جب چاہے تو عورت کے اوپر اس کو اختیار کو استعمال کر لے. ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ بھی اللہ کی طرف یہ بیٹیاں منسوب کرتے ہیں فرشتوں کو, حالانکہ عورت جو کہ زیورات میں لدی ہوئی ہوتی ہے اور جھگڑے کے وقت اپنی بات بھی صحیح طریقے سے کنوے نہیں کر سکتی. اب بعض وہ ایتھیسٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ دیکھیں جی فلاں عورت تو اتنی فلوئنٹلی بولتی ہے. یہ عموماً ایک جنرل بات ہو رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, جب کبھی مشکل وقت آتا ہے نا, عورت چاہے جتنی بھی دلیر ہو اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتی ہے. عورتوں کو رونا بالکل بچوں کی طرح فوراً آ جاتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں چند کانفیڈنٹ جو عورتیں دیکھی ہیں, ان میں سے ایک ہماری فارمر پرائم منسٹر تھیں بے نظیر بھٹو. اللہ نے ان کو کئی کوالٹیز سے نوازا تھا. باقی ایک اختلاف اپنی جگہ کسی کا ہو سکتا ہے. میری تو خود یعنی فوج کے اعلیٰ جو افسران ہیں ان سے بات ہوئی, میرا چونکہ تعلق بھی ایک ڈیفنس کے ساتھ ہے, تو وہ بتاتے ہیں جب وہ پرائم منسٹر تھیں اور وہ کبھی میٹنگز کے لیے ہماری آتی تھیں, تو باقی جو پرائم منسٹر تھے ان کو تو ہم بالکل لائٹ لیتے تھے, لیکن بے نظیر بھٹو جب آتی تھی ہم پوری تیاری کر کے بیٹھتے تھے. اس کے باوجود میٹنگ کے اینڈ پہ وہ کہتی تھی جینٹل مین فلاں نمبر سلائیڈ نکالو, اس میں تمہاری یہ سپیلنگ کی مسٹیکس ہیں, اس کا ریلیشن شپ اس کے ساتھ نہیں بن رہا. وہ کہتے ہیں ہم اتنی تیاری کر کے بھی نا اینڈ پہ وہ کہیں نہ کہیں پکڑ لیتی تھی. کانفیڈنس لیول بھی آپ کو ان کا پتہ ہے کتنا تھا. اس کے باوجود جیو پہ ایک پروگرام لگتا تھا جواب دے, جس میں ان سے جب افتخار صاحب نے پاکستان کے ایک بڑے جرنلسٹ میں سے, انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ پرائم منسٹر تھیں, آپ کے دور کے اندر آپ کے بھائی کا قتل ہو گیا, ٹھیک ہے, تھوڑا سا انہوں نے ایمفسائز کیا تو انہوں نے اپنا کالر مائک اتار دیا اور وہ وہاں پہ سب کے سامنے رونا شروع ہو گئی. ان کو اپنے آنسوؤں پہ بھی قابو نہیں آ رہا تھا. اتنی مضبوط آئرن لیڈی تھی, لیکن دیکھیں وہ جھگڑے کے وقت بعد وہ بھی صحیح طریقے سے کنوے نہیں کر سکی. آپ دیکھیں بڑی بڑی کانفیڈنٹ عورتیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بلٹ ان اس کے اندر ایک کمزوری رکھی ہے. اور جس طرح مردوں کے اندر کئی مردوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے, مرد جو ہے وہ غصہ ٹھنڈا بڑی دیر سے ہوتا ہے, عورت کا فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے خاندان میں بہرحال ایک اسسٹنٹ کے طور پہ وقت گزارنا ہوتا ہے. تو بعض مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت دی ہے, بعض مقامات کے اوپر عورتوں کو فوقیت دی ہے. یہ آپ ڈاکٹرن پہلے سمجھیں کہ ول آف گاڈ کیا ہے. کل کو کوئی ایتھیسٹ یہ کہے کہ جی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پریگنینسی کی تکلیف سے ایک دفعہ مرد گزرے اور ایک دفعہ عورت, تو زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے, سارے انٹلیکچوئل مل کے, سارے جینیس اسکالر مل کے اس کا کیا جواب دو گے؟ آپ بتاؤ. جو ہر چیز کو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو لاجیکلی یہ بات کریں گے, تو اس کی کیا بات کریں گے؟ اس کی بات یہی کریں گے کہ ول آف گاڈ ہے. اللہ نے مرد کو اس طرح بنایا, عورت کو اس طرح بنایا. اب اگلے سٹیپ میں ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی رول ماڈل کے طور پر مردوں کے لیے جو عورتوں کے ساتھ اٹریکشن ہے اس کا ذکر کیا کہ جی یہ ہوگا جنت میں. اچھا, اب آپ میں سے کوئی شخص یہ خواہش کرے کہ جی مجھے جو اونٹ ہے نا یہ بڑا پسند ہے, میں چاہتا ہوں جنت میں اونٹ بن کے زندگی گزاروں. ہو سکتی ہے نا خواہش کسی کی. تو پھر اس کا جواب کیا کوئی دے گا؟ جواب یہ دیا جائے گا کہ اللہ کی مرضی تو یہ ہے کہ آپ کو یہ ملے گا, لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو تم خواہش کرو گے, انلمیٹڈ.
تو ٹھیک ہے، اللہ تمہاری یہ خواہش پوری کر سکتا ہے، جنت میں جاؤ گے اونٹ بن جاؤ، ٹھیک ہے اونٹ بن کے زندگی گزارو. اچھا، اسی طریقے سے ایک عورت کہتی ہے جی مجھے جنت میں جس طرح مردوں کے لیے ہو رہے ہیں مجھے کیا ملے گا، تو اسے یہ بتایا جائے گا کہ اللہ کی ول آف گاڈ یہ ہے کہ مرد اور عورت یہ دو الگ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ول سے، اس کی کریشن ہے، وہ کریٹر ہے، وہ پلانر ہے، یہ دو الگ سے اللہ تعالیٰ نے جینڈر بنائے ہیں. تمہیں اگر یہ خواہش ہے نا کہ یہ یوں ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ تمہاری یہ خواہش پوری کر دے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ مرد بنا دے گا، اس کے بعد جتنی حوریں تمہیں چاہیے وہ مل جائیں گی. اب اگر وہ یہ کہنا کہ مجھے عورت رہتے ہوئے یہ چاہیے، تو اب یہ ول آف گاڈ کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، کیونکہ ول آف کل کو تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ جی مجھے یہ دو آنکھیں پسند نہیں ہیں، جنت میں ایک آنکھ سینٹر میں ہونی چاہیے. تو یہ آپ کی خواہش تو پوری کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مرد کی شکل تو نہیں ہوگی یا عورت کی شکل تو نہیں ہوگی، کوئی اور شکل ہی ہوگی. یعنی آپ دجال کی شکل بنوانا چاہتے ہیں، خیر اس کی بھی یہاں پہ نہیں ہوگی، اس کی ایک ہوگی اور ایک جو ہے وہ ڈیمیجڈ ہوگی. تو ول آف گاڈ یہ. تو جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے آپ اس کو یہی کہیں کہ جی ہاں عورت بھی جو چاہے گی نا اللہ کی ڈومین کے اندر اندر جو اللہ نے اس کے لیے پسند کیا ہے وہ اسے جنت میں ملے گا، لیکن اس طریقے سے ملے گا جیسے اللہ چاہے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے جی مجھے فلاں شخصیت کے ساتھ بڑی عقیدت ہے، کسی مرد کی یا عورت کی، تو میں جنت میں اس کے ساتھ شادی کر لوں، تو یہ آپ کی خالی مرضی سے تو نہیں ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ یہ زبردستی کو کام کروائے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک درجات تو رکھے میں اپنی جگہ پہ. تو اس طرح کے سوالات کے جواب میں یہ کہا کریں کہ جی ہاں جو آپ چاہیں گے آپ کو ملے گا، لیکن اس ڈومین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ڈیسٹنی میں آپ کے لیے مقرر کی ہوئی ہے. اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ جی میں عورت رہتے ہوئے یہ کروں گی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی جو ول ہے جو اس نے اپنی کریشن کی ہوئی ہے اس میں اس پلان کو پسند نہیں فرمایا ہوا، اس کا پلان دوسرا ہے. البتہ یہ خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مرد بنا دے اور آپ کو حوریں دے دے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، پھر آخری بات اس میں یاد رکھیے گا، یہاں تو لوگ خواہشات کی بات کرتے ہیں نا، سیکس تو ایک جذبہ ہے نا، ہر شخص کے لیے یہ اعلیٰ درجے کا جذبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے اٹریکٹیو ہے، وہ قرآن میں بھی پہلے نمبر پہ آیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. فرائیڈ نے تو بہت بعد میں کہا کہ سیکس سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے، لیکن یہ ایک ہے. لیکن آپ کئی لوگ دیکھیں گے کہ ان کا پیشن جو ہے نا وہ اس سے بڑھ کے ہوتا ہے. مثلا آپ عورتوں کو دیکھیں گے، بعض تو معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے، لیکن بعض جینولی بھی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی اولاد کے پیچھے دوسری شادی نہیں کرتی اگر ان کا خاوند فوت ہو جائے یا طلاق دے دے. ان کو اپنی اولاد میں اتنی اٹریکشن ہوتی ہے، وہ ان کے لیے اتنا پیشن ہوتا ہے کہ اس میں وہ زندگی گزار دیتی ہے. آپ نے اپنے معاشرے میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے. بعض لوگوں کے لیے اپنی گیم کھیل جو کھیلتے ہیں وہ اتنا بڑا پیشن ہوتا ہے کہ وہ شادی نہیں کرتے پوری زندگی. ہر شخص کے لیے پیشن ڈفرنٹ ہے. آپ ہمارے پولیٹیشینز کو دیکھیں، ان کا ایک ہی پیشن ہے کہ ہم کسی کے پرائم منسٹر بن جائیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہر چیز سے بڑھ کے اس کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے. اور عمران خان صاحب چلیں کوشش کر کے بن بھی گئے. تو ہر بندے کے لیے پیشن ڈفرنٹ ہے. ایک میتھمیٹیشین کے لیے پیشن ڈفرنٹ ہے، اس کے لیے میتھ کے ایشوز جو ہے نا، اس کو جب لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ آ جاتی ہے الجبرا میں، اس کو جو خوشی محسوس ہوتی ہے شاید آپ کو اس دوسری چیز میں محسوس نہ ہوتی ہو. یہ تو ایک سائنٹسٹ کی خوشی وہی محسوس کر سکتا ہے نا. اسی طریقے سے اگر کوئی جیولوجی کی فیلڈ کا بندہ ہے، اسٹرونومی کی فیلڈ کا بندہ ہے، اس کے وہ ایشوز اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو جنت میں اس کے لیے ہو سکتا ہے وہ چیز اٹریکشن کا باعث ہو. اور سب سے بڑھ کر جنت میں جو اٹریکشن کا باعث ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کا دیدار نصیب فرمائے. اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین. تو یہ وہاں جا کے ہر بندے کا معاملہ بالکل. کئی لوگ ہیں ان کو گاڑیاں جو ہے نا وہ نئی سے نئی گاڑی لینے کا بہت شوق ہوتا ہے، بعض لوگوں کو مکان اچھے اس کا شوق ہوتا ہے. تو یہ مختلف قسم کے شوق ہوتے ہیں. میں کسی کے ساتھ اس معاملے میں ایگری نہیں کرتا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی جذبہ ہے اور سب کچھ جس کے گرد گھوم رہا ہے. یہ تمام جذبوں میں سے ایک جذبہ ہے. یعنی اگر مجھ سے آپ پرسنلی پوچھیں تو میرے لیے جو دعوت کا کام ہے نا، میرا جو یہ پیشن ہے نا، مجھے اس سے اوپر کوئی اور چیز نہیں ہے. اس لیے تو میں اتنی ہمت دکھا کے سارے کام کر لیتا ہوں. میرے لیے یہ سب سے بڑی اٹریکشن ہے. اور اسی لیے شاید میں ان لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ جس نے دین کا کام کرنا ہے نا آج کے دور کے اندر،
پوری کنسنٹریشن کے ساتھ, تو میرے بھائی وہ زیادہ سے زیادہ ایک شادی کرے, یہ بھی زیادہ سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ ایک شادی تو ضرور کرنی ہے, ادروائز اتنی شادیوں کے ساتھ وہ پھر اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتا. اگر کوئی کر لے مرزانہ طور پہ الگ بات, بہرحال ہماری تو مطلب جو آبزرویشن ہے وہ یہی ہے. تو ہمارا پیشن یہ ہے, اس طرح ہر بندے کے ڈفرنٹ پیشن. آپ لوگوں کو ملے تو آپ کو پتا چلے گا, کئی لوگوں کے اتنے عجیب و غریب پیشن ہوتے ہیں, خصوصاً آپ گوروں میں جا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو وہاں تو لوگوں نے, کسی نے کروکوڈائل کے اوپر 40 سال لگا دیے ہیں, کسی نے 50 سال ایلیفینٹس کے اوپر لگا دیے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی اسی طریقے سے کسی لیبارٹری کے اندر اس کا وہ پیشن ہے, اس نے ویکسین دریافت کرنے کے اوپر سارا پیشن اس کے اوپر ہے. تو یہ ایک جذبہ ہے جس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے. پھر مولوی بھی, مجھے حیرانگی ہوتی ہے, ان پڑھ قسم کے مولوی اتنے انٹلیکچوئل لوگوں کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں, اور یقین کریں بعض اوقات تو مجھے شرم آتی ہے کہ وہ سوال جو پوچھ رہا ہوتا ہے نا, مولوی کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ پوچھ رہا کیا ہے اس وقت, جواب اس نے کیا دینا ہے آگے سے. تو اس لیے خدا کے لیے اس طرح کے جو سوالات آتے ہیں نا, وہ جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا کریں, وہ آپ کو پھر بتائیں. دین, اللہ کا پلان, یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے, آپ کو اس ڈاکٹرن کو سمجھنا ہے. ادروائز لاجیکلی میں نے تو چیلنج کیا ہے کہ ایتھیسٹ یا ملحدین یا سیکولر لوگ جو سمجھتے ہیں کہ سب سے آئیڈیل نظام یہ ہو سکتا ہے, تو یہ زمین و آسمان کے سارے ملحدین مل کے وہ ایک نظام بنا کے لے آئیں کہ جی یہ سب سے بیسٹ پلان تھا, گاڈ سے بھی بہتر ہے. میں اس کے اندر بھی انشاءاللہ بینگ این انٹلیکچوئل لاجیکلی آپ کو کئی ایک فالٹ نکال کے بتا دوں گا. پھر آپ کیا کریں گے؟ الٹیمیٹلی اسی پہ ڈیسائیڈ کریں گے نا. اور دنیا کو جب تک آخرت کے ساتھ آپ نہیں جوڑیں گے نا, تو آپ کو یہ پلان سمجھ نہیں آئے گا. دنیا میں جو ظلم کا نظام ہے, دنیا میں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, حقوق سلب ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی کیا قصور تھا, اتنا چھوٹا بچہ مر گیا, اس فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا, فلاں کو انصاف نہیں ملا, وہ پوری زندگی جیل میں ناحق اس نے کاٹی. تو واقعی یقیناً یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے اس حوالے سے. لیکن جب اسے آپ آخرت کے ساتھ جوڑیں نا, کہ جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائی ہیں ان کو آخرت میں کیا ملے گا, تو پھر یہ اللہ کا پورا پلان مکمل ہوتا ہے. صرف دنیا کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ جو دعوے کر رہے ہیں وہ کسی حد تک درست ہیں, لیکن اسلام نے ایک پورا پیکج دیا ہوا ہے. اور یہ پوری, میں اب اس پہ 1 گھنٹہ اور بولوں گا, لیکن وہ پھر آپ کا کلپ نہیں بننا, وہ پوری ایک فلم بن جانی ہے. اس لیے میں موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تاکہ آپ کو نا ول آف گاڈ کے سمجھ آئے. جب تک آپ ول آف گاڈ کو نہیں سمجھتے اس وقت تک آگے آپ چل نہیں سکتے. اور ول آف گاڈ سے بھی پہلے جو لوگ گاڈ کو مانتے ہی نہیں ہے نا, ان سے ہم یہ لاجیکلی یہ باقی سوالوں کے جواب بھی ان کو نہیں دیں گے جب تک ہم یہ منوا نہ لیں کہ خدا ہے. اگر خدا ہے تو باقی سارے سوالات کو پھر اسی طریقے سے سمجھنا ہوگا. جب آپ بنیادی سوال کو حل نہیں کریں گے آپ آگے جا ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. اب ایوولوشن والے بھی آپ دیکھیں, وہ سٹارٹ ہوتے ہیں کہ جی یہ ہوا, ہم کہتے ہیں جی بنیادی سوال یہ ہے کہ پہلا جو خلیہ تھا, پہلا سیل تھا, وہ کہاں سے آیا. وہ کہتے ہیں جی اس کو تو ہم نے ٹاپک بنانا ہی نہیں ہے, وہ آ گیا اس طریقے سے, آگے کام اس طریقے سے چلا. بھئی یہ اسی میں تو قیامت مضمر ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کی. اس کے اوپر میری آپ ویڈیوز دیکھ لیں, اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا. اور یہ پچھلے دنوں بھی ہدایہ پورٹل کے اوپر انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ویڈیو ہے, اور اس میں جو ہے وہ نیشنل جغرافک اور باقی ڈاکومنٹریز سے انہوں نے پیچھے سے اس کے ویڈیوز بھی چلائی ہیں, فرام کریشن ٹو کریٹر. وہ آپ ویڈیو دیکھیں. تو جب خدا کا تعارف ہوگا تو پھر یہ آپ دیکھیں, اگر آپ کو خدا کا تعارف ہو جائے پھر یہ سوال بے معنی ہو جائے گا کہ مرد پریگنینسی کی تکلیف سے کیوں نہیں گزرتا. کل کو کوئی عورت یہ جب سوال کرے گی تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ تو پھر مرد بھی ایک سوال کریں گے کہ مرد جس تکلیف سے گزر رہا ہے کہ وہ پورا دن مزدوری کرتا ہے اور عورت آرام سے گھر میں رہتی ہے, گھر کے کام کاج کرتی ہے, اس تکلیف سے جو میں گزر ہوں یہ کیوں نہیں گزرتی؟ بھائی تجھے اللہ نے وہ ڈومین دی, تجھے وہ دی, دونوں مل کے خاندان کو مکمل کر رہے ہیں. آنکھ ناک کو گلا نہیں کر سکتا کہ جی تو دیکھ تو نہیں سکتا, ورنہ پھر ناک کہے گا کہ آنکھ تو سونگ تو نہیں سکتی. اور زبان اگر آنکھ کو کہے کہ میں تھوڑی سی مرچیں رکھتا ہوں تیرے اوپر تو پھر تجھے پتا چلے گا. تو یہ تو نہیں ہوگا نا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مل کے ایک پورا ایک خاندانی نظام بنایا ہے, اس کو اسی طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے. اور غامدی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی, مجھے ان کی بات بڑی پسند آئی, کہ اگر آسمان سے جو ہے نا وہ بنے بنائے بڑی عمر کے انسان اترتے ہیں نا معجزانہ طور پہ,
تو پھر واقعی آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں درست ہے، لیکن انسان کے بچے کو اللہ نے بلی کے بچے سے بھی کمزور بنایا. بلی کے بچے کو بھی آپ ایک ٹیبل کے اوپر رکھ دیں وہ نیچے نہیں گرتا. انسان کا بچہ یعنی مہینوں کا کہ سال ڈیڑھ کا بھی ہو، اس بیچارے کو نہیں پتا چلتا، وہ نیچے گر جاتا ہے، اور 4-5 سال تک تو محتاج رہتا ہے اپنے ماں باپ کا، اور شروع میں تو بالکل محتاج ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان رکھ دیا ہے کہ ماں باپ کا اللہ نے اس کے اوپر حق رکھ دیا ہے. تو ایک خاندانی نظام اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو جب خاندانی نظام چاہتا ہے نا، تو خاندانی نظام میاں بیوی کے تعلق سے ہی وجود میں آئے گا، فری سیکس سے نہیں آئے گا. ورنہ نہ عورت اون کرے گی بچے کو، نہ مرد اون کرے گا. خاندانی نظام ہماری جبلت میں، فطرت میں شامل ہے. آپ دیکھ لیں یورپ امریکہ میں ٹوٹ گیا نا خاندانی نظام، اسی لیے آپ کو وہ جناب وہاں پہ نیشنلٹی آفرز کر رہے ہیں، اور آپ وہ دیکھیں ان کا وہ برتھ ریٹ بھی نیگیٹو میں جانا شروع ہو گیا. کن تکلیفوں سے وہ گزر رہے ہیں. ہم لوگ الحمدللہ اس قسم کی تکلیف سے یہاں نہیں گزر رہے. تو لاجیکلی آپ کو چیزوں کو دیکھنا. ہاں جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ آخری کوشچن ہے. وہ پوچھتے تھے بریلوی مسجد میں نا اکثر جب اقامت ہوتی ہے تو وہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا حی علی الفلاح پہ. ویڈیو ریکارڈ ہے کہ جی دیکھیں اس میں جو مضبوط رائے ہے وہ ہے قد قامت الصلاۃ کے اوپر کھڑا ہونا ہے. جامع ترمذی میں 592 نمبر روایت موجود ہے عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے، اور میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. ایون اہل حدیث کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس مسئلے میں، تو اہل حدیث کے اپنے اسکالر جو ہیں شیخ زبیر علی زئی، انہوں نے جو الحدیث رسالہ نکلتا تھا اس میں 85 نمبر کے اوپر رسالہ ہے جو، اس میں اس کے اوپر پوری تفصیلی بحث کی ہے. اور اس پہ یہ بہانہ بعض اہل حدیث اور دیوبند کی طرف سے لگانا کہ جی ہم صفیں پہلے اس لیے سیدھی کرواتے ہیں تاکہ ورنہ تو لوگ صف سیدھی نہیں کرتے، تو ان کو بتائیں کہ میرے بھائی بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام اقامت کے بعد صفوں میں چل کے صفوں کو سیدھا فرماتے تھے. آپ تو خود یہ بدعت کر رہے ہیں کہ آپ اقامت سے پہلے صفیں بنوانا شروع کر رہے ہیں. صف تو آپ نے چیک کرنی ہے اقامت کے مکمل ہونے کے بعد امام نے صفوں میں چل کر، اور جب وہ انشور کر لے کہ صف سیدھی ہو گئی ہے تو صحابہ کرام کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جماعت شروع کرواتے تھے. تو یہ آپ کا بہانہ ہی غلط ہے کہ جی لوگ اگر قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہوں گے تو جماعت شروع ہو جائے گی. جماعت ہی آپ غلط شروع کروا رہے ہیں. ہماری اکیڈمی میں دیکھیں جو ہم لوگ جب میں اوپنلی نماز پڑھاتا تھا، یا اب بھی ہمارے ٹیم ممبر جو 30-40 پڑھتے ہیں، تو سب لوگ قد قامت الصلاۃ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. شیعہ بھی قد قامت الصلاۃ کے اوپر کھڑا ہوتے ہیں، بریلوی بھی آلموسٹ اس کے قریب ہی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں. جو بند اور حدیث سے پوچھیں یہ آپ نے کہاں سے یہ بات نکالی ہے، اور بہانے پھر آپ لیم ایکسکیوزز رکھتے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے. کہ صف سیدھی کرانی، صف تو سیدھی کرانی ہی ہوتی ہے اقامت کے بعد صفوں میں چل کے. اور آپ کو پتا ہے جب میں اوپنلی نماز پڑھاتا تھا سینکڑوں لوگ تھے، میں پوری تسلی کرتا تھا، 5-6 منٹ لگ جاتے تھے، صف سیدھی ہوتی تھی تو نماز شروع کرواتا تھا. یہ سنت ہے، یہ وہ سنت ہے جو سب سے آلموسٹ اٹھ چکی ہے. اہل حدیث کا ایک آف شوٹ ہے جماعت المسلمین والے، وہ اس سنت کا اہتمام اب بھی کرتے ہیں. باقی تو میں نے اہل حدیث میں بھی دیکھا ہے کہ اب ان چیزوں کا اہتمام جو ہے نا وہ چھوڑ دیا انہوں نے. ایک اور بھائی نے میرے لیے سوال کیا تھا کہ امام جو ہے بڑا تیزی سے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ٹائم نہیں دیتا. میرے بھائی جتنی آیات بھی پڑھ جائیں نا بس اتنی پڑھ لیں وہ کافی ہے. اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہوگا، آپ کی نماز ہو جائے گی، بے فکر رہیں آپ. انشاءاللہ ایک گارنٹی میں آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. مسلمانوں کی جمعیت سے الگ نہیں ہونا. صحیح بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے کہ اے ابو ہریرہ ایسے امام آئیں گے جو غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا. اور 695 نمبر حدیث بخاری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہمارے امام ہیں اور مسجد میں فتنے کے امام کا قبضہ ہے، وہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو انہوں نے کہا کہ نماز ہی مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں الگ رہو. اس پہ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھ دیا ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. اور یہاں جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ایک سنگل حدیث نہیں ہے نماز کے بارے میں کہ فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی. چیلنج ہے میرا، قیامت تک کے لیے ٹائم ہے. حدیث یہ سب مولویوں کے فتوے ہیں، اماموں کے فتوے ہیں. فتویٰ آتے ہی اس وقت ہے جب قرآن و سنت میں کوئی بات موجود نہ ہو. میرے بھائی اتنی امپورٹنٹ بات اللہ کے نبی اپنی امت کو بتائے بغیر کیسے چلے گئے؟ بتا کے گئے ہیں. صحیح بخاری 694 695 سن کبرا البیہقی کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھیں گے، ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے. حالانکہ صحیح بخاری میں آتا ہے وہ خوارج کو کہتے تھے یہ بدترین مخلوق ہے کہ کافروں والی آیات مسلمانوں پر یعنی صحابہ پر لگاتے ہیں. پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم نماز کے پیچھے پڑھیں گے، اور جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمانوں کو قتل کریں پھر ہم ان سے الگ ہو جائیں گے.
تو اس چیز کو سمجھے. میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ. بریلوی یہی رونا رو رہے ہیں کہ امام کعبہ گستاخ رسول ہے, نجدی ہے, ہماری نماز نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں بریلوی مشرک ہیں. تو کس کی بات مانیں گے آپ؟ قرآن و سنت کی بات کو مانیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی علی بھائی دعا کروا دیں. دے دیے جو. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما, اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی اے اللہ تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بیوی بچوں کی, پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما, اور نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اے اللہ کشمیر میں, انڈیا میں, فلسطین میں, چائنا میں, عراق میں, افغانستان میں, شام میں, غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے آج تک جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے اے اللہ تمام کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت, بقیع غرقد میں مدفن, اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ان کے جانثار اہل البیت نے, ان کے جانثار صحابہ کرام نے علیہم رضوان اجمعین جو دین کے لیے قربانیاں دیں اے اللہ محنتیں کی, ان کا ہمیں لاکھواں کروڑواں حصہ ہی عطا فرما دے تاکہ قیامت والے دن ہم بھی انگلی کٹا کر ان شہیدوں میں شمار ہو کر ہمیں بھی قیامت کے دن تیرے نبیوں کا, ان کے اہل البیت کا, ان کے صحابہ کا پڑوس جنت الفردوس میں مل جائے انشاءاللہ تعالی. اے اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کو پوری محنت کے ساتھ دوسرے مسلمانوں تک, دوسرے کافر امتیوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین. ٹھیک ہے جی, فیما جزاکم اللہ خیر. جزاک مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی علی بھائی سب سے پہلا سوال بھائی کی طرف سے ہے. یہ سوال اکثر ریپیٹ ہوتا رہتا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے تو وہ بتا دیں. جب ریپیٹ ہو رہا ہے تو پھر بار بار پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ جو مضبوط رائے ہے وہ یہی ہے کہ مرد و عورت کی نماز کا طریقہ ایک ہے. اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہماری جتنی مین سٹریم کی کتابیں ہیں بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک, ان میں مرد و عورت کے جو مسائل الگ الگ ہیں ان کے اوپر باقاعدہ چیپٹرز بنے ہوئے ہیں, لیکن نماز کے حوالے سے اتنی تفصیلات ہیں اس کے باوجود آپ کو کوئی چیپٹر نظر نہیں آئے گا کہ مرد و عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے.
باقی جو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں الگ ہونا چاہیے، تو یہ تو آپ کا اپنا ہے نا ذہن. اب کئی لوگ ہمیں یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں جی عورت مسواک کر سکتی ہے؟ بھائی کیوں نہیں کر سکتی مسواک؟ اس نے نہیں دانت صاف کرنے. تو اگر اس طرح کی کوئی ہوتی چیزیں، کچھ روایتیں ملتی ہیں دور کی کتابوں میں، لیکن وہ بھی روایتیں اصول محدثین پہ ضعیف ہیں. اور جو لوگ ان روایتوں کو ضعیف مانتے ہوئے بھی کہتے ہیں جی عملی تواتر اسے حاصل ہے، اور اس میں پھر دلیل کے طور پہ وہ لے کے آتے ہیں کہ صفا مروہ کی جو صحیح ہے، یا جو طواف کعبہ کے چکر میں رمل کرنا یعنی اکڑ کے چلنا پہلے 3 چکروں کے اندر، اس کے بارے میں بھی کوئی حدیث نہیں ہے. امت کے عملی تواتر نے ٹرانسفر کیا. تو اس میں نے بتایا تھا کہ مسند امام شافعی میں حدیث موجود ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نہ تو عورتیں صفا مروہ کی صحیح میں دوڑیں گی اور نہ ہی رمل کریں گی طواف کعبہ کے دوران. تو موجود تو ہے. تو عورت نے کو مردوں کے سامنے تو نماز نہیں پڑھنی ہے، الگ سے پڑھنی ہے. وہ جتنی مرضی سمٹ کے بھی نماز پڑھ لیں، تب بھی اگر مردوں کے سامنے نماز پڑھیں گی تو وہ غلطی کر رہی ہوں گی. تو اس طرح کی پلی لینا یہ غلط ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی ایک بھائی سوال پوچھ رہے تھے کہ بندہ 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے ایک بھائی، تو 2 رکعت میں اس نے سلام پھیر دیا، تو جو باقی اس پوری کرے گا 2 رکعتیں، کیا وہ بھی اس میں سورت فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا؟ نہیں، اس میں تو سورت ہی نہ ملائے گا، کیونکہ اس وہ تو پہلی رکعت سے ساتھ سٹارٹ لیا ہے نا اس نے. تو اس کی آخری 2 رکعتیں وہ بھول گیا ہے نا. یہ تو نہیں ہوا کہ وہ امام کے ساتھ تیسری اور چوتھی میں شامل ہوا ہے. وہ اپنا پڑھنے کی بات کر رہے تھے کہ اپنی کسی نے پڑھی 4 رکعتیں، 2 کے بعد اس نے غلطی سے سلام پھیر دیا، تو چاہے امام کے پیچھے بھی پڑھ رہا تھا اور سلام پھیر دیا تو بقیہ کی 2 رکعتیں اپنی پوری کرے گا. جب امام کے پیچھے تھا تو اس صورت میں فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائے گا، اور اگر الگ پڑھ رہا تھا تو وہ پہلی 2 رکعتیں آلریڈی پڑھ چکا ہے سورت والی. اب اس نے دوبارہ تو نہیں وہ رکعتیں پڑھنی، صرف سورت الفاتحہ ہی پڑھے گا اور اینڈ پہ سجدہ صاف کر لے گا اور نماز ہو جائے گی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ظہر یا عصر کی نماز کی 2 رکعتیں پھیر دیا سلام نہ 2 پڑھ کے. تو آپ جب مسجد سے باہر نکلنے لگے تو ایک صحابی آگے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا نماز مختصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہ نماز مختصر ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو 2 رکعت پڑھائی ہے. تو آپ علیہ السلام نے باقی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں جی یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہے. تو پھر آپ علیہ السلام واپس آئے اور آپ نے بقیہ کی 2 رکعتیں پڑھائی، سجدہ صاف کیا. اس کے بعد فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے آگاہ کر دیا کرو. اس سے کئی ایک عقیدے بھی کلیئر ہوئے. دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں نہ میری نماز مختصر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے. یعنی آپ یہ بات بھی بھول گئے کہ آپ بھول گئے ہیں. تو جو لوگ علم غیب کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ خود کوئی جان لیتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے یہ چیز اشکار نہیں کی تھی، اس لیے آپ کو نہیں پتا چلا. جب اللہ تعالیٰ بتا دیتا تھا غیبی خبر تو آپ کو پتا چل جاتی تھی. اور اس سے یہ بھی بات پتا چلی ہے اگر آپ نے سلام پھیر کے مسجد سے بھی باہر آ گئے ہیں، گفتگو بھی کسی سے کر لی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بقیہ کی 2 رکعتیں پڑھیں اور اینڈ پہ سجدہ صاف کریں، آپ کی نماز درست ہو جائے گی. سجدہ صاف کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر. نیکسٹ. جی علی بھائی ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ یہ مطلب زیادہ حنفی سوال کرتے ہیں اس قسم کے، جو ان کے دماغ میں ڈالتے ہیں رفع الیدین سے ہی کیوں چڑ. آپ یہ بھی کہا کریں ثنا کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، پہلے رفع الیدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. حنفیوں کے نزدیک تو پیرا رفع الیدین کرنا بھی سنت ہے، تو انہیں کہ وہ بھی چھوڑ دیا کریں. وطر والا بھی آپ کے نزدیک سنت ہے، تکبیر کہنا صرف ضروری ہے پہلی اور وطر کی، لیکن وہ اس کے لیے ہاتھ اٹھانا وہ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے. تو اگر کوئی نہیں بھی اٹھاتا تو خلاف سنت ہوگا، نماز ہو جائے گی. عید کی بھی 6 تکبیرات جو ہیں وہ کہتے ہیں تکبیرات کہنا جو ہے نا وہ ضروری ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. تو پھر وہ سارا کچھ چھوڑے نا، صرف آپ کو ان رفع الیدین سے چڑ ہے جو آپ کے بزرگوں کی تعلیمات کے خلاف ہے، اگرچہ وہ بخاری مسلم میں بھی لکھا ہوا ہے. اور یہ کہنا جی وہ میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ بتاؤ کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر چھوڑ دیں گے تو نماز نہیں ہوگی. بھائی لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں 631 نمبر حدیث. مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ ہم چند نوجوان تھے، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام کے پاس آئے، 20 دن تک اللہ کے نبی کے ساتھ وقت گزارا، پھر ہمیں اپنے گھر کی یاد ستانے لگی. نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا اور آپ نے فرمایا کہ اب تم واپس جاؤ، اور جب نماز کا وقت ہو تو تم لوگ اذان کہہ کے نماز پڑھنا. اور پھر آپ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، دیکھنا نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اور غزوہ تبوک جو ہے نبی علیہ السلام کی وفات سے بمشکل
1 سال پہلے ہوا ہے، اور مالک بن حویرث کو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو نا اس طرح نماز پڑھنا۔ اب آپ کو ایک ایک رکن بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو مالک بن حویرث سے ہی پوچھ لیں کہ آپ بتائیں اللہ کے نبی نے نماز کیسے پڑھی، تو بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، ایک روایت میں کانوں تک اٹھاتے، رکوع میں جانے لگتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو پھر آپ ہاتھوں کو اٹھاتے۔ بلکہ تو بخاری میں تو یہاں تک حدیث ہے کہ وہ چند تابعین کو ملنے گئے مالک بن حویرث اور کہا میرا ارادہ نہیں تھا نماز پڑھنے کا، لیکن میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی اس طرح نماز پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مالک بن حویرث ہر طاق رکعت میں اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک بیٹھ نہ جائیں، یعنی جلسہ استراحت بھی کرتے تھے۔ تو مالک بن حویرث جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز اس طرح پڑھ جس طرح مجھے تو نے دیکھا ہے، وہ پوری نماز آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو اس میں تو رفع الیدین ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا، میں مختصر بات کرتا ہوں اور مفہوم اس کا وسیع ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اس طرح پڑھنا، تو اب آپ کو ہر رکن بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں تو رفع الیدین ہے۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ محمد شیخ پر کوئی ویڈیو بنائیں۔ محمد شیخ کے جو عقیدے ہیں نا جی کفری ہیں، اور اس کو کوئی پذیرائی حاصل نہیں مسلمانوں کے ہاں۔ دیکھیں ہم وہ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کو بھی تو علماء برا کہتے ہیں، مجھے جو علماء برا کہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ قرآن و حدیث میں لکھا نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں لکھا تو ہوا ہے لیکن یہ بیان نہ کرے، یہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، پھر جب عام آدمی قرآن حدیث پڑھتا ہے تو اس میں سے وہی مطلب نکلتا ہے۔ محمد شیخ صاحب جو کفریات بک رہے ہیں نا، وہ عام آدمی بھی جب قرآن کھولے گا تو اس کو وہ مطلب نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ان کفریات سے کوئی امت کو نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اسپیسیفکلی کوئی ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کریں کہ جی میں نے ان کی ویڈیو میں یہ چیز دیکھی جو قرآن میں ویسے ہی واقعی لکھی ہوئی تھی اور اس کا وہی مطلب بن رہا تھا جو وہ بتا رہے ہیں، تو اللہ کے فضل سے 5ویں کلاس کا بچہ بھی آپ بٹھا لینا تو وہ بھی کہے گا کہ یار یہ اس طرح نہیں لکھا ہوا۔ ہماری باتیں کیوں اثر کر گئیں علماء سے لے کر پڑھے لکھے طبقے سے ان پڑھ تک، کہ ہم جو بول رہے تھے وہ بالکل ویسے ہی لکھا ہوا تھا اور اس کا وہی مطلب تھا۔ جس طرح کل ایک بھائی آئے ہیں وہ کہتے ہیں میں سارے علماء کے پاس صحیح بخاری کی حدیث لے کے گیا ہوں 2812 کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ یہ اتنی واضح تھی، وہ کہتا ہے کہ ہر کوئی آئے بائے شاید شروع ہو گیا، جواب تو کوئی دے نہیں سکا۔ جواب یہ تو ہو نہیں نہ سکتا کہ یہ آپ نے آگے بیان نہیں کرنی، یا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عمار باغی جماعت کو نہیں قتل کرے، مطلب عمار باغی ہوگا اور جس جماعت کو وہ قتل کر رہا ہوگا وہ جنت کی طرف بلا رہی ہوگی، تو یہ تو نہیں لکھا ہوا نا۔ تو محمد شیخ صاحب کو پذیرائی اس لیے حاصل نہیں ہوئی اور نہ ہوگی کہ وہ لوگ جو بعض ایک کنفیوز ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں ہو رہے ہوتے کہ وہ اس سے امپریس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا بکواس کر رہا ہے، تو اس کا جواب کیوں نہیں دیا جا رہا؟ بکواسیات کا کیا جواب دیا جائے میرے بھائی؟ اسی طریقے سے پرویزی لوگ ہیں ان کی کیا جواب دیا جائے؟ اس کے لیے پھر آپ ہماری ایک بنیادی ویڈیو دیکھ لیں غامدی صاحب سے متعلق 20 کوسچنز مجلس نمبر 96، اس میں نے قرآن و سنت جو بنیاد ہے ہمارے دین کی اس سے کیسے نالج حاصل کرنا ہے اس کے لیے میں نے ہر ایک چیز ڈیٹیل سے بیان کی ہے۔ تو محمد شیخ صاحب بھی جو گمراہی پھیلا رہے ہیں وہ اس کے لیے وہ مجلس کافی ہے۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، یہ سوال بیسیکلی دو بھائیوں کا ہے، ہم نے ایک کر دیا ہے، کیونکہ ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ جمعہ وہاں پہ ہو جہاں ہوتا ہے اور لوگ بہت کم ہوتے ہیں، تو کیا اس جگہ جمعہ ہو جائے گا؟ اور ساتھ ایک چیز ایڈ کروں، ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ آپ کو مسجد کے نزدیک کو کفن وغیرہ ملتا ہو، کوئی شاید ان کا کہنے کا مطلب کہ بنیادی ضروریات کی چیزیں آپ کو ملتی ہوں مسجد، وہ یہ مولوی کہتے ہیں کہ وہاں پہ جمعہ ہو اس مسجد میں۔ جی دیکھیں حنفیوں کا تو یہی موقف ہے کہ جس جگہ کاروبار زندگی نہ ہو، بالکل رورل ایریا ہو، گاؤں، وہاں پہ جمعہ نہ پڑھا جائے۔ اب یہ ان کی بات کسی حد تک درست ہے کہ جمعہ جو ہے بیسیکلی مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے، شہر میں ہی آ کر جمعہ پڑھنا چاہیے بڑی مسجد کے اندر، لیکن یہ جزوی بات ان کی درست ہے، کلی بات ان کی غلط ہے، اس طرح کہ مسجد میں جو جمعہ ہوگا وہ شہر میں بھی ایک ہی مسجد میں جمعہ ہونا چاہیے تاکہ مسلمان ایک پیج پہ آئیں۔ ہر فرقے نے ہر گلی میں الگ الگ جامع مسجد جو بنائی ہوئی ہے، یہ خود فقہ حنفی کے تحت بھی غلط ہے۔ ایک یہ غلط کام تو وہ کر ہی رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، لوگوں کی آسانی کے لیے ہم کر رہے ہیں تاکہ اس میں آسانی ہو جائے۔ تو بھئی ایران میں تو
پورے ایک ایک سٹی میں ایک ایک جمعے کی نماز ہوتی ہے. تہران میں ایک جگہ جمعے کی نماز ہوتی ہے, 15 لاکھ لوگ وہاں پہ جمعہ پڑھتے ہیں, اور جو پریزیڈنٹ آف ایران ہے وہ وہاں پہ خطبہ دیتے ہیں. تو انہوں نے تو وہ جمعے کو پولیٹیکل گیدرنگ رکھا ہوا ہے. اس وقت دنیا میں پولیٹیکل اسلام کی اگر کوئی بات کر رہا ہے نا خلافت کے حوالے سے, اور اسلام جو ہے وہ دین جو ہے سیاست سے جدا نہیں ہونی چاہیے, جو ڈاکٹر اقبال نے کہا جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, تو وہ ایران کے لوگ کر رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں ایز اے نیشن وہ بالکل اس طرح اکٹھے ہیں, ایک پیج کے اوپر ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں جمعے کے جو خطبات ہیں ان کے اندر یعنی بڑی بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں, اور وہاں پہ پولیٹیکل ایشوز, انٹرنیشنل افیئر ڈسکس ہوتے ہیں. تو بیسیکلی تو مقصد اس کا یہ تھا, جمعے کا مقصد 2 رکعت نماز پڑھنا تو نہیں تھا. اللہ نے تو 4 ظہر کے فرضوں کی جگہ بھی 2 کر دی ہیں, تاکہ باقی جو نماز کا بھی جو ٹائم ہے وہ بھی مسلمانوں کو ایجوکیشن دی جائے پولیٹیکلی. جمعہ ویکلی گیدرنگ ہے مسلمانوں کو پولیٹیکل, اور عید کی جو گیدرنگ ہے وہ سالانہ ہے, اور جو حج کا خطبہ ہے وہ انٹرنیشنل گیدرنگ ہے مسلمانوں کی. یہ اس کا مقصد تھا. ان تمام مقاصد کو اگر دیکھا جائے تو جمعہ تو چھوڑ دیں گاؤں کے اندر, شہر کے اندر بھی ایک ہی جمعہ ہونا چاہیے, یا ایٹ لیسٹ اگر بڑے شہر ہیں تو بڑے بڑے 2-3 اجتماعات ہو جائیں. یہ نہیں کہ ہر گلی میں جمعہ اور لوگ جو ہے وہ دوسری اذان کے وقت مسجد میں داخل ہو رہے ہوں, یہ تو نہیں ہے. اب آ جائیں جواز کی طرف. تو جواز کی طرف امام بخاری نے, صحیح بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے حنفیوں کے رد پہ, جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کمپلسری ہے کہ جمعے کی نماز شہر میں ہی ہوگی اور گاؤں میں نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے بتایا ہے کہ گاؤں ایریا میں بھی صحابہ کرام کے دور کے اندر جمعے ہوا کرتے تھے. یہ جو کہتے ہیں کاروبار زندگی, تو یہ ویسے ہی ان کی اب بات غلط ہو چکی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس وقت میجارٹی گاؤں وہی ہیں جہاں پہ کاروبار زندگی ہو رہا ہے. ہمارے پنجاب کے اندر جو گاؤں ہیں ان میں آلموسٹ ساری دکانیں اویلیبل ہوتی ہیں, کاروبار زندگی بھی ہو رہا ہے. یہ گاؤں ہمارے کہنے سے, ادروائز وہ شہر ہی ہیں, یا ایٹ لیسٹ قصبے تو ہیں, نہ بھی ہوں تب بھی جمعہ ہو جائے گا. دیکھ لیں اہل حدیث چونکہ قائل تھے, انہوں نے جمعے کی نمازیں شروع کروائیں گاؤں ایریا میں, تو حنفیوں نے بھی دیکھا دیکھی, بریلوی دیوبندیوں نے بھی اپنی مسجدوں میں جمعے شروع کروا دیے. ان سے پوچھے تم لوگ گاؤں میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ مجھے بتائیں پاکستان میں سندھ اور پنجاب کے اکثر گاؤں پورے گاؤں بریلوی ہیں, اور گاؤں میں جمعے ہو رہے ہیں, تو کیوں کروا رہے ہیں؟ تو پتا وہ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے ہم نے اس لیے شروع کروایا کہ لوگ اہل حدیث کی مسجد میں جانا شروع ہو گئے تھے جمعے کے لیے, ہم نے مجبوراً شروع کیا ہے. تو پھر لوگوں کو بتاؤ نا کہ تمہاری فقہ کا یہ مسئلہ فراڈ ہے. یہ سوال کرنے والے نہیں سوچتے کہ سب سے زیادہ گاؤں میں جامعہ مسجد دیوبندیوں اور بریلویوں کی ہیں. آپ جاؤ جن گاؤں ایریا میں دیکھیں جمعے کی نمازیں ہو رہی ہیں, بریلوی دیوبندیوں کی مسجد ہے, اہل حدیث کی تو اکا دکا مسجد ہے. انہوں نے اہل حدیث کے ڈر سے جمعے شروع کروا دیے. تو یہ تو جھوٹ جو بول رہے ہیں, خود اس کے اوپر عمل کر ہی نہیں رہے, یہ پریکٹیکلی تو خود بھی مان رہے ہیں کہ جمعہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. جمعے کے لیے نمازی کم از کم 3 نمازی ہو تو جمعہ ہو جائے گا. جماعت کے لیے کم از کم 3 نمازی جمعے کی نماز کے لیے جو ہے وہ, یعنی جمعہ کا سیگا عربی میں 3 سے شروع ہوتا ہے, 3 نمازی ہوں, یعنی 1 امام اور 2 مفتی تو کافی. وہ تو کہتے ہیں 30-40 ہے, 30-40 تو بہت نمازی ہے. تو آپ جمعہ کروا لیں, اور اگر آپ جمعہ نہیں کروانا چاہتے پھر ظہر کی نماز جماعت سے ہوگی, لیکن پھر آپ کو شہر میں آ کے جمعے کی نماز ادا کرنی ہوگی. اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مور لگا دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ صحابہ کرام جمعہ نہیں نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ ان کو کہا جاتا تھا کہ گاؤں سے اسپیشل نبی الاسلام کی مسجد نبوی میں آ کے جمعہ پڑھو, اور پولیٹیکل گیدرنگ جو مسلمانوں کی ہے, جو لائے عمل اب اللہ کے نبی نیکسٹ لانچ کرنے والے ہیں دعوت کے حوالے سے, اور اللہ کا نظام اللہ کی دھرتی پہ قائم کرنے کے حوالے سے, تو تمہیں پتہ چلے. اسی لیے دیکھیں ہجرت بھی فرض کر دی گئی تھی سورۃ النساء کے اندر, سورۃ الانفال میں یہاں تک ہے جو ہجرت نہیں کرے گا وہ پھر کافر ڈکلیئر کر دیا جائے گا, تاکہ نبی الاسلام ایک جو سیاسی جد و جہد ہے وہاں سے لے کے چل سکے. مین پاور آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو یہ جو 3 جمعے چھوڑنے پر مہر ہے, یہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام جمعہ نہیں پڑھتے تھے اور اس کی جگہ ظہر بھی نہیں پڑھتے تھے. وہ گاؤں سے ان کو آنے میں تردد ہوتا تھا تو وہ گاؤں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے, بے نمازی نہیں ہوتے تھے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ چلو یار 3 جمعے نہ گزرنے پائیں, تم آؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ دنیا میں ہو رہا کیا ہے. یہ مطلب تھا اس کا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ پڑھ بس 3 جمعے چھوڑنے چاہیے, یہ تو کوئی چیز ہی کچھ اور تھی. نیکسٹ. جی علی بھائی, نیکسٹ کوشچن ہے کہ ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ انبیاء تو اللہ کی طرف سے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کس طرح ہوا, کیونکہ یہ ایک شیطانی عمل ہے. تو ہاں جی, یہ دیکھیں اس کے اوپر میری آلریڈی ایک ویڈیو ریکارڈ ہے تفصیل کے ساتھ. میں اب یہاں تو نہیں اتنی تفصیل سے بول سکتا.
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیوں ہوا، اسی طرح کے اعتراضات غامدی صاحب کی طرف سے باقی لوگوں کی طرف سے بھی ہوئے ہیں، اور پرانے لوگوں میں بھی اعتراضات ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ آج کے دور کا فتنہ ہے، شروع سے ہے. اس حوالے سے تو یہ آپ سمجھ لیں، قرآن میں تو یہ بھی ہے واللہ یعصمک من الناس، اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا. تو اس حساب سے تو آپ کے دانت بھی شہید نہیں ہونے چاہیے تھے غزوہ احد کے اندر، جو بخاری مسلم میں آیا. غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کو زہر دیا گیا، اس کے اثر سے آپ علیہ السلام کی ڈیتھ بھی ہوئی 4 سال کے بعد، صحیح بخاری میں ہی آتا ہے. تو یہ جو ہے نا کہ شیطان کے اثر سے محفوظ ہے، تو انبیاء جو دعوت پیش کر رہے ہیں نا، اس دعوت میں شیطان کا دخل نہیں ہوگا. باقی آپ سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 پڑھ کے دیکھ لیں، صرف ترجمہ پڑھ لیجئے گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اب وہ میں پڑھنا چاہتا ورنہ وہ پورا رخ ہی جو ہے نا بات کا کسی اور طرف نکل جائے گا. سورۃ الحج آیت نمبر 52 پڑھ لیں، اور اس کے کانٹیکسٹ میں آپ میری ویڈیو بھی دیکھ لیں، عصمت انبیاء سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اور وہ بخاری مسلم میں جو جادو والی حدیثیں ان میں ہے کہ نبی علیہ السلام یہ بھول جاتے تھے کہ آج رات میں نے کس بیوی کے پاس وقت گزارا، میں کل کس کے پاس تھا. یہ آپ کے اوپر ایک بھولنے کی کیفیت تاری ہوئی تھی، دین کے حوالے سے کوئی نہیں ہوئی تھی. تو دین پروٹیکٹڈ ہی ہے. جس طرح نبی علیہ السلام کو باقی معاملات میں ان تکالیف سے گزارا گیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق بھی ہوئی، آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں، 3 بیٹے فوت ہوئے بچپن میں، اور بیٹیاں تو جوانی کی حالت میں فوت ہوئیں. آپ علیہ السلام کو تکلیفیں ساری اٹھانی پڑی، فاقہ بھی اٹھانا پڑا، آپ کو زخم بھی آئے. اسی طریقے سے آپ کو اس کیفیت سے بھی گزارا گیا، اور پھر اس کا علاج نازل ہو گیا. جب علاج نازل ہوا اس کے بعد واقعی کسی کے اوپر جادو نہیں ہوا. ورنہ تو یہودی لوگ جو ہیں وہ حضرت عمر کو قابو کر لیتے جادو کر کے، اس طرح تو نہیں ہوا. نیکسٹ آخری 3 صورتیں علاج. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ بخاری کی ایک حدیث ہے 6875، دو مسلمان تلواریں نکالیں گے اور دونوں دوزکی ہوں گے. ہاں نہیں، اس کی میں نے شرح کئی دفعہ ویڈیوز میں بیان کی ہے، میں دوبارہ کر دیتا ہوں. یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ مسلمان کا مسلمان کے خلاف لڑائی کرنا یہ کفر ہے. نبی الاسلام کی الگ سے بھی حدیث صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے. ایک مسلمان کا دوسرے کو گالی دینا فسق گناہ کبیرہ ہے، اور ایک دوسرے پہ تلوار اٹھا کے قتل کرنے کے لیے آمادہ ہونا یہ کفر ہے. یہ ان معنوں میں ہے کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کے کفر کو حلال سمجھتے ہوئے یہ کام کر لے، حالانکہ یہ تو بہت بڑا حرام کام ہے کہ کوئی شخص مسلمانوں کو ایک مسلمان دوسرے کے مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ لے، یہ تو کفر ہے، یہ عقیدہ ہی کفر ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے کے اوپر تلوار تانتا ہے تو دونوں جہنمی ہیں. تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قاتل تو جہنمی ہے، مقتول کیوں جہنمی ہے؟ وہ تو بیچارہ قتل ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا، کامیاب تو دوسرا ہو گیا. وہ کامیاب ہو جاتا تو وہ بھی اس کو مار لیتا. لہذا جو مسلمان آپس میں جائز سمجھتے ہوئے لڑیں اس لڑائی کو بغیر کسی وجہ کے، تو وہ تو اس میں انوالو ہو جائیں گے اس وعید کے اندر. اور یہی وہ چیز تھی جس کی بنیاد کے اوپر جنگ جمل صفین نہروان میں کچھ صحابہ جو تھے وہ نیوٹرل ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ نہ ہم حضرت علی کا ساتھ دیں گے نہ حضرت علی کے مخالفین کا، کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ تلوار اٹھائے گا تو یہ تو کفر ہو جائے گا. اب یہاں پہ فقہ الحدیث کی ضرورت تھی کہ ان اصحاب سے کوئی پوچھے اللہ کے بندو تمہیں قرآن و حدیث کا زیادہ علم ہے یا مولا علی کو زیادہ علم ہے؟ مطلب یہ بات مولا علی کو نہیں سمجھ، وہ تو پھر بعد میں جب حدیثیں عمار اور یہ ساری حدیثیں جن لوگوں کے سامنے تھی، اور قرآن پاک کی آیت کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس سے قتال کرو، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتے اپنی آخری عمر میں پچھتاتے تھے. مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے یہ روایت، اور المستدرک للحاکم میں ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تو عبداللہ بن عمر کو موت کے وقت یہ بات سمجھ آئی کہ وہ مسلمان کا مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا اس کیٹیگری میں نہیں تھا جو وہ سمجھتے تھے، بلکہ وہ بغاوت کو کچلنے کے لیے تھا. اب یہ ہو تو پھر تو مسلمان کوئی فساد ارد کرے
تو آپ اسے کھلی چھٹی دے دیں گے. ایک مسلمان زنا کرنا شروع کر دے, آپ اسے کھلی چھٹی دے دیں گے؟ نہیں, ریٹ آف دا گورنمنٹ تو اسٹیبلش ہوگی. یہ اس صورت میں جس طرح عام لوگ لسانی بنیادوں پہ کراچی کے اندر جو ہے وہ سندھی مہاجر کے ساتھ لڑ رہا ہے, مہاجر پنجابی کے ساتھ لڑ رہا ہے, پنجابی, یہ وہ قتل ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ مارنے والا اور مرنے والا دونوں جہنمی ہیں, کیونکہ یہ تو بلا وجہ لڑ رہے ہیں, کسی دین کے لیے مسئلے کے لیے لڑے نہیں رہی ہے. السلام علیکم. شاید نیٹ میں ایشو ہے. علی بھائی آپ کے نیٹ میں ایشو ہے شاید کوئی؟ بات تو ٹھیک ہے نا, میری بات مکمل ہوگی نا وہ قاتل اور مقتول والی؟ جی 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 ٹھیک ہے. ہاں جی, اچھا علی next. بھائی ایک اور سوال تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ مسند ابو حوانہ کی ایک روایت ہے, اس میں وہ یار تحریر وہ عوامی سوال نہیں ہے میرے بھائی, وہ اس کو بھی پتا ہے, وہ عوامی سوال نہیں ہے مسند ابی حوانہ والا. وہ واقعی انہوں نے تحریف بھی کی اور ترجمے میں بھی خرابی کی. جس طرح آپ اٹھو مت بیٹھو کو اگر آپ اٹھو مت اس طرح پڑھیں اور بیٹھو پڑھیں تو اور مطلب ہے, اور اٹھو الگ پڑھ دیں مت بیٹھو الگ, تو وہ پھر اس کا اور مطلب بن جائے گا. یہ بیسیکلی عبداللہ بن عمر والی جو روایت ہے وہ وہی ہے جو بخاری مسلم اور ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, وہ رفع الیدین کے ساتھ ہی ہے. وہ کوئی عوامی سوال نہیں ہے, کوئی اتنی دور جا کے تو جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں میرے بھائی. نیکسٹ. اچھا ایک آخری سوال بھائی نے کیا تھا ابھی لاسٹ میں, وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی ایک محمد شیخ صاحب ہیں, انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے, کیا آپ اس کو ریکمینڈ کرتے یار ہیں؟ میں بول چکا ہوں نا کہ اس کے عقیدے کفری ہیں. ترجمہ پڑھ لیں آپ, لیکن اکیلے اس کا نہ پڑھیں. ہم تو کسی کو منع کرتے ہی نہیں ہیں, ترجمہ آپ سب کا پڑھیں. میں کیوں کہوں کہ فلاں کا نہ پڑھیں؟ میں کہتا ہوں جی آپ بریلویوں کا پڑھیں, دیوبندیوں کا پڑھیں, اہل حدیثوں کا پڑھیں, قادیانی کافروں کا بھی پڑھ لیں. جہاں ڈنڈی ماری ہوگی آپ کو پتہ چل جائے گا, لیکن پھر کمپیئر کر کے پڑھیں, اس کو نہیں. اور بالمفہوم آلموسٹ سب نے ایک جیسی بات کی ہوگی, کہیں کہیں ڈنڈی ماری ہوگی, تو پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے عقیدے کفری ہیں اگر آپ مجھ سے ورڈکٹ لے رہے ہیں. باقی میں منع کسی کو نہیں کروں گا, کیوں کروں؟ یہ جن لوگوں کے عقیدے خود کمزوری پہ مبنی ہے نا وہ منع کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں تمام مکاتب فکر کو, ایون دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی پاکستان میں مذہبی آزادی ہونی چاہیے, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں. آپ اتنے بزدل ہیں کہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر کرسچنز نے کوئی دعوت یہاں پیش کی تو مسلمان جو کرسچینٹی قبول کر لیں گے. کیا اسلام اتنا کمزور ہے؟ ہمارا اسلام تو ایسا نہیں ہے. اور دیکھ لیں آپ دنیا کے سارے علماء, ان کی کٹر پبلک, ساری مسجدوں میں میرے خلاف لوگ بول رہے ہیں. تو ہونا تو چاہیے تھا کہ مجھے تو سب سے کم سنا جاتا ہے دنیا میں. آج جناب کسی بھی ریلیجس جو پرسنالٹی ہے مسلمانوں میں, چاہے وہ انگریزی بولنے والے ہوں چاہے اردو یا کسی بھی زبان میں, کسی کی ویورشپ ہمارے برابر نہیں ہے. حالانکہ ان کے تو کروڑوں یعنی فرقے کے ماننے والے لوگ پیدائشی موجود ہیں, لاکھوں میں ان کے علماء اور مدارس ہزاروں میں ہیں, اور سارے میرے خلاف بول رہے ہیں. اس کے باوجود بات پھیل رہی ہے, کیوں؟ سچائی ہے. تو یہ سچائی اتنی تگڑی ہے کہ اگر قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت مل جائے, اہل حدیثوں کو مل جائے اوپنلی, اس طریقے سے عیسائیوں کو مل جائے, یہودیوں کو مل جائے, بریلویوں کو, شیعہ کو مل جائے, کوئی فرق نہیں پڑنا میرے بھائی, کوئی نقصان نہیں ہونا. بس لوگوں کو یہ کہیں کہ جو بات کر رہے ہیں اس کا ریفرنس دیکھ لو, یہ اس طریقے سے ہے, اور لاجیکلی استعمال کرو اپنی عقل. تو انشاءاللہ جب قرآن اپنے مخاطب سے کہتا ہے کہ لے کے آؤ دلیل اگر تم سچے ہو, کم از کم 300 جگہ پہ یہ چیز مختلف انداز میں آئی ہے,
تو قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ لے کے آؤ لے کے آؤ؟ آپ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم کسی کی بات ہی نہیں سنیں گے، اس کو بات نہیں کرنے دیں گے، اس کا لیکچر نہیں سننا چاہیے. وہ تو پھر سارے ایک دوسرے کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں. تو یہ تو اس کا تو کوئی اینڈ رزلٹ نہیں نکلے گا. سب کو سنیں، ریفرنس کو فالو کریں. ہم نے دیکھیں کل جو ایک ایشو بنا مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے، میں نے اس کے اوپر ویڈیو ڈیٹیل ریکارڈ کروائی ہے، اور مجھے بڑا اچھا موقع ملا کہ اب ان کو بھی اس کی ہیٹ محسوس ہونی شروع ہوئی کہ جب کسی کے اوپر اس طرح گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں تو کتنا مشکل وقت اس کے اوپر آ جاتا ہے. تو میں نے تو اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا ہے کہ بھئی اس نے کلیریفیکیشن دے دیا، چھوڑو اس کو. ٹھیک ہے انسان سے مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے، مطلب اس کی انٹینشن تو یہ نہیں تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے اس موقع کو غنیمت جان کے اپنا مقدمہ بھی لوگوں کے سامنے رکھ لیا ہے. تو آپ دیکھ لیں مطلب 24 گھنٹے میں آلموسٹ کوئی 2.5 لاکھ کے قریب لوگ ویڈیو وہ دیکھ چکے ہیں. تو اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ گستاخ صحابہ کی جو رٹ لگائی ہوئی تھی، اور خود جب ان کے اوپر آیا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بات کو توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہیں. تو انجینئر صاحب تو بخاری مسلم پیش کر رہے تھے، اور ہمارے بزرگوں کے حوالے ہم نے تو حنفیوں کے بزرگوں کے حوالے پیش کیے ہیں کہ بھی ان کو بھی آپ گمراہ کو، گستاخ صحابہ کو، اور سب سے بڑھ کر بخاری مسلم میں جو حوالے آئے ہیں تو نعوذ باللہ نبی الاسلام کو آپ گستاخ صحابہ کہو گے کہ جو نبی الاسلام کی اپنی حدیث ہے. تو اب اللہ کا شکر ہے ہمیں موقع ملا ہے، مقدمہ پہنچ گیا لوگوں تک. تو ہم تو نہیں ڈرتے. میں تو کہتا ہوں سب کو اجازت دیں تبلیغ کرنے کی. میری طرف سے اس ویڈیو کی وساطت سے اوپن آفر ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کو. ظاہر ہے میں تو پھر ایک لیول کی بات کروں گا نا، ورنہ تو لاکھوں تو ادھر رلتے پھر رہے ہیں. جو بڑے ہیں بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب کو دعوت ہے، جو بندیوں کے مفتی تقی عثمانی صاحب کو دعوت ہے، اسی طریقے سے اہل حدیث کے حافظ سعید صاحب کو اور ساجد میر صاحب کو دعوت ہے، شیعہ کے سید جواد نقوی صاحب کو دعوت ہے کہ آپ آئیں میری اکیڈمی میں آ کے ہماری آڈینس سے خطاب کریں. آپ کی ویڈیو ہم بغیر کٹنگ کے اپلوڈ کریں گے یوٹیوب پہ اپنے چینل سے. یقیناً ہماری ویورشپ آپ لوگوں سے زیادہ ہے، اس کے باوجود ہم آپ کو پروموٹ کریں گے، لیکن ایک شرط پہ. ہمیں بھی پھر اجازت دیں کہ ہم بھی آپ کی مسجد میں آپ کی پبلک کے سامنے ایک جمعہ پڑھائیں، ہم بھی مقدمہ رکھیں میاں اور المحنت کا. تو پھر عوام خود فیصلہ کرے گی. یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے اس کے لیے. ہمارا پلیٹ فارم تو اس ویڈیو کی وساطت سے حاضر ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے دلائل مضبوط ہیں تو آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. رکھیں. نیکسٹ. جی علی بھائی سوالات ختم ہو گئے. اچھا پھر دعا کروا دوں جی. جی علی بھائی. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں، خصوص بالخصوص جو مظلومین ہیں کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین کے اندر، چائنا میں، افغانستان میں، ان کے حق میں قبول منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ درد، بیماریاں، دشواریاں دور فرما، اور تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو قبول فرما. اور جتنے لوگ فوت ہو چکے اے اللہ تمام کی مغفرت فرما. جو زندہ بچ گئے انہیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرا. جزاک اللہ علی بھائی. ہاں جی، فی امان اللہ جی، جزاک اللہ. اللہ حافظ. اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.